تفریق کروں. تفریق تو نہیں ہوتی, ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں. سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے کہ میاں نواز شریف صاحب آج صبح لندن کے لیے روانہ ہوئے. وہ کسی میڈیکل چیک اپ کے لیے نہیں گئے, کسی شخص کو ملنے کے لیے نہیں, کہ دور 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 تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے. پچھلے چند مہینوں سے ان کا ایک طبی مسئلہ تھا, میڈیکل ایشو تھا, اور یہ کوئی نیا نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے ہارٹ بیٹ کی, اب پرائم منسٹر کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, مگر میں نے آج ان کو قائل کیا کہ ایز پرائم منسٹر the people of Pakistan need to know the state of your health and the medical treatment that you're getting. پرائم منسٹر کو جب سے میں جانتا ہوں ان کی ایک عادت ہے کہ ان کو چھوٹی سی چھوٹی یا بخار جو بھی بیماری ہو وہ کسی کو نہیں بتاتے, گھر والوں کے باعث. حتیٰ کہ اگر کسی حوالے سے وہ بیمار ہوں اور کہیں رک جائیں تو جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ, کوئی میٹنگ, کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ ضروری ہے, خاص طور پہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ اس ملک میں تو بیمار ہونا بھی گناہ ہے چند لوگوں کے لیے, مخصوص لوگوں کے لیے. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ اور مہذب کہنے والے اور بہت بڑے دانشور کہنے والے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت نیچی اور سطحی مخالفت پہ اتر آئے ہیں, کہ ان کو بیماری میں بھی تانا زنی کا موقع ملتا ہے. آج سے چند سال پہلے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہارٹ بیٹ کی جو بیلنس ہے اس کی بیٹس کا, اس کو کرنے ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میاں صاحب نے لندن سے یہ کرایا اینڈ اٹ وینٹ ٹیریبلی رانگ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہیوی بلیڈنگ شروع ہو گئی اور ڈاکٹرز نے بڑی مشکل سے اسے ریٹریو کیا اور وہ چھوٹا سا پروسیجر بہت لمبا ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بہتری آئی. اس وقت سے ایک ایشو ہے جس کا گائے بگائے چیک اپ پرائم منسٹر کراتے رہتے ہیں آن ہز وے ٹو لنڈن اور آن دا وے بیک ٹو لنڈن. اب بھی پروگرام تھا کہ چونکہ یہ 2-3 مہینوں سے انہیں مسئلہ درپیش تھا, تو امریکہ کی وزٹ کے بعد ابھی جو پیچھے ہونی تھی انہوں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا تھا, مگر وہ دورہ ہو نہ سکا اور اس لیے وہ میڈیکل اپوائنٹمنٹ دھری کی دھری رہ گئی. میں نے پرائم منسٹر کو قائل کیا تھا کہ بجائے کسی دورے کے ساتھ منسلک کرنے کے آپ واضح اعلان کر کے اپنی چیک اپ کے لیے جائیں 2-3-4 دن کے لیے لندن, اور پوری قوم کو اس سے آگاہ کریں. اس بات پہ پہلی دفعہ وہ متفق ہوئے, مگر بدقسمتی سے پچھلے 2-3 ہفتوں میں ان کی صحت ٹھیک نہیں رہی, اور پچھلے 3 دنوں سے خاص طور پہ انہیں ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا تھا اور انہیں فوری طور پر انگلینڈ آنے, جو ان کا ڈاکٹر ہے وہاں جو یہ سارا ہینڈل کرتا ہے عرصے دراز سے, انہیں فوری طور پر لندن آنے کا کہا. مگر ساتھ قدغن یہ بھی لگائی کہ 3 دن مکمل ریسٹ کے بعد آپ یہ ٹریول کریں گے, اور ٹریول میں بھی راستے میں ایک سٹاپ ہوگا. تو آج ایسا ہی ہوا, اور میں آپ کو اور ڈاؤٹنگ تھامسز کو بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر بھی آخر انسان ہیں. انہیں کارڈیالوجی کے حوالے سے ایک مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے ہے, پچھلے 2-3 ہفتوں میں وہ گمبھیر ہو گیا اور
انہیں ٹریول کرنا پڑا. اس میں کوئی اپنی سیاست کی لفاظی تلاش نہ کرے, اس میں اپنی ڈوبی ہوئی سیاست کو پھر زندہ کرنے کی کوشش نہ کرے, اس میں غیر انسانی طور پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کوئی نہ کرے. میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند دنوں کے اندر اور وہ کم سے کم ٹائم ہوگا, جیسے ہی ڈاکٹرز نے انہیں گو ہیڈ دیا وہ واپس آئیں گے. آج ایئرپورٹ پہ ہم سب متفق تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں, تاکہ چند لوگوں نے اس حوالے سے جو افواہیں پھیلا رکھی ہیں, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ انتہائی گھٹیا لیول کی سیاست پہ اتر آئے ہیں, اس کا مداوع ہو سکے. ہاں, اگر چند ہفتے بعد دوسری اپوائنٹمنٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو وہ 2, 3, 4 ہفتے یا مہینے بعد پھر جایا جا سکتا ہے, مگر آج کل کے ماحول میں جانا, میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ایک آپشن اگر ضروری جانا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اہم میٹنگ ترکی میں ہو رہی ہے. اگر کوئی بہانہ ہی کرنا تھا تو پرائم منسٹر وہاں جا کے اور یو کے جا سکتے تھے, مگر پرائم منسٹر کو اس پوزیشن میں نہیں تھے میڈیکلی کہ وہ اس انتہائی اہم میٹنگ میں جائیں, اور ان کی جگہ صدر ممنون حسین گئے. تو مجھے آپ یقین کریں بہت ساری ہمارے سیاست کے جو اونچ نیچ ہیں, جو بہت سارے آج کل اقدار ہیں, ان پہ افسوس ہوتا ہے جس طرح سے الزام تراشی ہوتی ہے, اور پھر وہ الزام تراشی جو کر رہا ہے آپ اس کے منہ کی طرف نہیں دیکھے, اس کے پس منظر کی طرف نہیں دیکھتے, وہ تو اپنے گربان میں بھی نہیں دیکھتا مگر آپ بھی نہیں دیکھتے, اور پھر وہ جو کچھ کہتا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں وہی شائع ہو جاتی ہیں, لوگ الزام تراشی کرتے ہیں اس کی تشہیر ہو جاتی ہے. تو مجھے بہت ساری ہمارے سیاسی اقدار سے اختلاف بھی ہے, تشویش بھی ہے, افسوس بھی ہے, مگر یہ ایک نئی روش میں نے دیکھی ہے کہ چونکہ ان کے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں, تو یہ کسی انسان کی بیماری پر بھی طعنہ زنی کرنے اور اسے مختلف معنی پھیلانے میں ذرا درکنار نہیں کرتے. جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے جو پچھلے چند دنوں سے شاید سرخیوں میں ہے, اور میں اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں, میں مزید اس میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے اشاروں کنائیوں میں آپ کو بتایا تھا, اب ذرا زیادہ واضح انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت کو یہ مسئلہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹوں کا ہے, ان کی اولاد کا ہے. جو کچھ چیز سامنے آئی ہے اس کا جواب وہ دیں گے. ایک حکومتی وزیر کے طور پہ میرا اسے کوئی تعلق نہیں, میرا اسے کوئی آگاہی نہیں, مگر ایک حکومتی ترجمان کے حوالے سے میں بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہر چیز سامنے لانے کے لیے, ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے جس سے یہ معاملات اور اس سے جڑی ہوئی تمام معاملات منطقی انجام تک پہنچیں. مگر میں آپ کے صرف یہ گوش گزار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں ہم سب انصاف کا دامن نہ چھوڑیں, ہوش کا دامن نہ چھوڑیں. ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جہاں یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ, اس نے ایک میڈیا ٹرائل, صرف میڈیا ٹرائل کیا, اور جب میں میڈیا ٹرائل کہتا ہوں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, وہ لوگ آپ کو استعمال, میڈیا ٹرائل کو استعمال کر کے جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں, انہوں نے اس کو صرف میڈیا ٹرائل کے ذریعے حکومت وقت پر بوچھاڑ, الزامات کی بوچھار کرنے میں صرف کر دی. میں آپ کو انصاف کے حوالے سے اور ہوش قائم رکھنے کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ مسئلہ سامنے آیا
تو بہت سارے اور ممالک اور بہت سارے اور سربراہان کے حوالے سے تھا. آپ ایک ایک گن گن کر سن لیں اور دیکھ لیں کہ اکثر و بیشتر نے اسے ڈسمس کیا. انہوں نے اس پہ تبصرہ کرنے سے انکار کیا, اسے جھوٹ کا پلندہ کہا. سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قوم سے خطاب کر کے میں اس پہ فوری کمیشن بناتا ہوں. یہ سب سے پہلے, اگر کسی کو کوئی چیز چھپانی ہوتی تو از خود تھوڑا وقت کا انتظار کرتے کس طرف معاملات جا رہے ہیں. آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا کہا جاتا ہے, آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا پہلے دن جب یہ کچھ ہو رہا تھا, ان کا رد عمل دیکھیں, ان کے تو اپنے نام کے پیسے نکلے ہیں, اور انہوں نے تو ٹی وی اینکر کو جھٹک دیا. وہ تو جب دوسرے دن گھراؤ ہوا اور سارا پیسہ ان کے اپنے نام تھا, تو ان کے پاس استعفے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اس کے علاوہ میں نام نہیں لینا چاہتا, شمال سے لے کر جنوب تک دیکھیں کہ جن سربراہان حکومت کے بارے میں الزام آئے انہوں نے اس پہ کیا رد عمل کا اظہار کیا. ایک طرف وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا, اور دوسری طرف یہ کوئی پاکٹ کمیشن یا پاکٹ کمیٹی بنانے کا مقصد نہیں تھا. اس کے بعد حکومت نے فوری طور پر سپریم کورٹ کے اونچے پائے کے اعلیٰ ترین ججز سے رابطے کیے. میں نے اس نے نام نہیں دیے تھے, آج میں نام ہی دیتا ہوں. انتہائی قابل احترام جسٹس ناصر الملک صاحب سے درخواست کی گئی, جسٹس تصدق جیلانی صاحب سے درخواست کی گئی, جناب امیر الملک مینگل صاحب سے درخواست کی گئی, جسٹس ساحر علی صاحب سے درخواست کی گئی, جسٹس تنویر خان صاحب سے درخواست کی گئی. آپ اکثر و بیشتر ان ججز کو جانتے ہیں, ان کا ایک رتبہ, ایک مقام ہے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ یا بطور جسٹس سپریم کورٹ, مگر اس سے بڑھ کر ان کی آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی اکراس دا بورڈ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت ان حضرات, ان انتہائی معزز حضرات سے رابطہ کر رہی تھی, تو یہ کیا کسی بھی حکومت, ہماری حکومت کو چھوڑیں, کسی بھی حکومت کے کور اپ کرنے کا ایک ذریعہ یہ جنہوں نے ساری عمر عزت کمائی, نیت کا مسئلہ ہے نا. اگر ہم نے چھپانا ہوتا تو ہم رابطے نہ کرتے. مگر جو میں پیچھے بھی کہہ چکا ہوں, ایک ایسے طوفان برپا کر دیا گیا, اور وہ طوفان بدتمیزی تھا جس سے ہر ایک نے سمجھا کہ میں اس میں آ گیا تو میں نے جو کچھ کیا تو میری ساری عزت, یہ میرا پرسیپشن ہے. کئی ججز نے ٹائم بھی مانگا اور بغیر کنڈیشن لگائے معذرت کی. کئیوں نے 2-3 دن مانگے, کئیوں نے 24 گھنٹے مانگے, کئیوں نے 48 گھنٹے مانگے, میں کسی میں نہیں. مگر جو ماحول اس وقت چھایا ہوا ہے پورے پاکستان میں, اس اعلیٰ مقام پر ایک ایک جج نے 1 دن بعد, 2 دن بعد, 4 دن بعد بغیر وجہ بتائے معذرت کی. مگر میرا موقف یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جج بھی اگر, اور خاص طور پہ ہماری خواہش یہ تھی کہ سابقہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو ہیڈ کریں اور 2 یا 1 سپریم کورٹ کا جج ان کے ساتھ ہو. ہماری اگر نیت میں کوئی فرق ہے تو آپ خود بتائیں, آپ تصدیق کر سکتے ہیں تمام ججز کے, میں نے آج نام بھی دے دیے. اور میں ان ججز سے معذرت سے, آپ کی طرف اجازت نہیں تھی, مگر جو گند پھیلایا جا رہا ہے قوم کو صحیح بتانے کی ضرورت ہے. تو میں ان ججز سے معذرت سے یہ کہتا ہوں کہ قوم کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر حکومت یا وزیر اعظم کو کچھ چھپانا ہوتا یا ایک جعلی قسم کا کمیشن بنانا ہوتا تو اس لیول کے ججز سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک ہی سپریم کورٹ جج کے ماتحت سابقہ سپریم کورٹ کے جج
ابھی تک یہ معاملہ اسی وجہ سے، ایک تو اس وجہ سے التوا میں پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف جج اونچے پائے کے ہوں جن کی اکراس دا بورڈ عزت ہو، ہر چیف جسٹس، ہر سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جج قابل عزت ہوتا ہے، ریٹائرڈ ہو، مگر کئی نام میں اور مرتبے میں اور اپنی کارکردگی میں ذرا اونچے ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ جن کا نام عام لوگوں میں بھی بڑا واضح ہو تاکہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہو سکے. تو چونکہ اس وقت تک ججز اس فیلڈ میں جس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے آنے سے کترا رہے ہیں، اس وقت تک وہ مسئلہ جاری ہے. ابھی مزید کچھ ججز سے رابطہ ہے اور وہ بھی میں اس وقت نام نہیں لیتا، مگر اسی مرحلے میں عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا مجھے نام لے کر کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہو اور جامعہ نواز شریف کی. تو میں نے فوری جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی ابہام اور شک نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیا. ان ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایف آئی اے پر اب بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں نے فوری طور پہ، میں کلر سیدہ گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا عمران خان صاحب میں یہ آپ کو دیتا ہوں، میں نے بھرتی ایف آئی اے نہیں کی، میں نے تو ایک بندہ بھرتی نہیں کیا آج تک، 20-25 سال سے ہی ہیں. آپ نام لیں ایف آئی اے کا جو آپ قبول ہے، میں اس کے ارد گرد کمیشن بنا دوں گا. خان صاحب نے جہاں ایک طرف میرے سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا، وہاں دوسری طرف بجائے ایف آئی اے میں نام دینے کے انہوں نے ایک ریٹائرڈ افسر کا، شعیب سڈل صاحب کا نام دے دیا. میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ کم از کم میرے لیے تو شعیب سڈل صاحب بہت قابل احترام، مگر وہ نہ ایف آئی اے میں رہے اور نہ وہ حاضر سروس ہے. اس لیے میں نے اس پہ جواب نہیں دیا. عمران خان صاحب کے مطالبے پہ میں نے ایف آئی اے کیا، وہ میں نے از خود کوئی آفر نہیں کی تھی. عمران خان صاحب نے آلموسٹ مجھے تو آپ فیصلہ تو کر لیں، خواہ عمران خان صاحب ہیں اپوزیشن پارٹیز، آپ کس سے ذریعہ کرانا چاہتے ہیں، مگر صرف عمران خان تک نہیں، یہ میرے پاس ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، اس میں آپ کے بہت سارے نام ہیں جس میں انہوں نے اور اداروں کے ایف پی آر کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کو کہا ہے کہ یہ ادارے وائی آر دے ناٹ ٹیکنگ ایکشن آن پاناما لیکس. ہم تیار ہیں، آپ افسر نومینیٹ کر دیں. مگر اس سے بڑھ کر وہ شخص جس نے ایک بہت بڑا دانشوری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اعتزاز احسن، یہ دنیا پہ آیا، پاکستان میں آیا وغیرہ، یہ سارا میرے پاس ہے. ان کے لفظ ہیں he urged FIA and NAB, National Accountability Bureau, to launch investigation against PM Nawaz and his family as soon as possible. اور بھی ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا. میں فوری طور پہ کہتا ہوں عمران خان، اعتزاز احسن، شاہ محمود قریشی اور لوگ، یہ میں نے بنا دیا، میں نے ایسے نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ آپ نامنیٹ کریں ایف آئی اے کے اندر. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، پاکستان کی جو پریمیئر اور نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ ایف آئی اے. سو آپ نے کچھ انویسٹیگیشن کرانا ہے، اپنے نامنیٹ کریں افسر، مل کے ہم ٹی او آرز طے کرتے ہیں. پہلے انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر معاملہ آگے چلے گا نا. یہ اس وقت تضادات دوسری طرف سے آئے ہیں، ہماری طرف سے نہیں. حکومت کی طرف سے ہوتے تو حکومت بھی اس طرح ڈسمسو ہوتی تھی. اسی طرح بہت سارے اور ممالک کے سربراہان آج تک ڈسمسو ہیں، کہتے ہیں جھوٹ، ہم نہیں مانتے. یہ پرائم منسٹر پہ تو نہیں ہے. جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے کہا، بالکل مطلب درست کہا ہے کہ پرائم منسٹر ان کی وائف پہ تو نہیں ہے. 40 عمریں ہوں گے، اپنی بزنس کرتے ہیں ان کی اولاد. اور میں یہ بھی واضح کر دوں، اس پہ بھی انصاف کریں. جو ان کے مالی معاملات ہیں یہ حسن اور حسین جواب دیں گے، مجھے پتہ نہیں ہے. میں وہ بوجھ کسی کا
جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو. مگر میں ایک تو آپ کو چیز کہوں گا کہ کیا یہ سارے قوانین صرف میاں نواز شریف اور اس کے خاندان پہ لاگو ہیں کہ پہلے پاکستان بننے سے پہلے یہ ایک بزنس خاندان تھا, جیسی حکومت میں آئے الزامات, یہ قرضے لیتے ہیں, یہ قرضے کیوں لیتے ہیں, ان کو مخالف حکومتوں نے ان کو سکویز کیا, الزام صرف ایک کہ قرضے کیوں لیتے ہیں. تو جب اس دفعہ آیا تو اس دفعہ حکومت آئی تو بلکہ سیلف ایگزائل میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میری اولاد باہر ہی اگر بزنس کرے تو میں یہ بہتر ہوگا. سو اب بار بھی الزامات ہیں, مگر جو الزامات ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میں ایک حکومتی وزیر کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں, اس کا جواب حسن اور حسین دیں گے, مگر یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایشوز کیا ہیں. میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ جو بزنس کر رہے ہیں, کیا کوئی پیسہ پاکستان سے اس بزنس میں لگا ہے؟ یہ بنیادی ہے. اگر وہاں ہی جنریٹ ہوا ہے, وہاں ہی قرضے لیے گئے ہیں, وہاں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے, تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ پاکستان کے اندر کریں تو کہیں جی جناب یہ تو قرضے لے کے بینکوں سے غلط ناجائز اور یہ کمائی کرتے ہیں. باہر کے پیسے سے بزنس کریں تو یہ بھی بہت بڑا الزام ہے. تو پہلی ایشو یہ ہے کہ کیا کوئی پیسہ جس کی انہوں نے باہر بزنس کی وہ پاکستان سے گیا ہے؟ اگر ان اکاؤنٹڈ فار پاکستان سے گیا ہے تو یہ خلاف قانون ہے, جرم ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں ایک. مگر میں اس پہ بھی بات نہیں ختم کرتا. وہاں بھی جو پیسہ لگایا گیا ہے, اول تو جو ایسے ممالک ہیں جہاں پیسہ غلط 100 دفعہ بندہ سوچتا ہے, اس کا بھی ضرور دیکھیں کہ وہ کیا کوئی بھی پیسہ کرپشن کے ذریعے استعمال ہوا ہے. یہ دو میجر ایشوز ہیں. باقی قوانین سب پہ ہونے چاہیے. مجھے عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ واز کرنے کے بہت بادشاہ ہیں کہ میں بری صحبت میں ہوں. خان صاحب, آپ جس صحبت میں ہیں, میں بطور وزیر داخلہ کچھ چیزیں پبلک کرنا شروع کر دوں, آپ یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ادھر بہت تماشے لگیں گے. مگر میں ایک تو الزامات لگانے کے چکر میں کبھی نہیں پڑتا. ہاں, مجھے دائیں بائیں شائیں جو یہاں تک اپنی ساری زندگی کرپشن کے گرداب میں پھنسے ہیں اور نیک اور پارسا بن کے اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں, تو میں تھوڑا بہت دائیں بائیں ان کو یادانی کرا دیتا ہوں. میں الزام نہیں لگاتا. اگلی دن جو بات ہوئی, ایک صاحب بڑے آگ بگولا ہوئے, سیخ و پا ہوئے. میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ مجھے کسی نے بھیجی اتنی فائل نیب کیسز کی, میں نے اس کو افشا نہیں کیا. ہاں, میں انتظار کر رہا تھا کہ اگر میری موجودگی میں یہ اسمبلی میں کوئی بات کرتے تو میں وہ کرتا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں اس طرح عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر غیر ملک پیسہ رکھنا, بزنس کرنا ناجائز ہے, تو پھر وہ صرف پرائم منسٹر کی فیملی پہ ناجائز نہیں ہے, جو آپ کے ارد گرد ہیں ان پہ بھی ناجائز ہے, پھر وہ پیپلز پارٹی پہ بھی ناجائز ہے, پھر وہ ہر پارلیمنٹیرین پہ ناجائز ہے. اس کو بھی طے ہونا چاہیے. میں نے تو اگلے دن کہا کہ اس ساری چیز, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, مگر اس سے کوئی اچھا قوم کے سامنے چیز آنی چاہیے. ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ آئندہ سے یہ ساری کہانی ختم ہو. ایتھکس کمیٹی بنی چاہیے. میں نے اس میں نام دیے, ان ججز کی بھی شامل کرتے ہیں. میں نے 2 نام دیے, جسٹس وجیہ الدین کی, میری پارٹی کے نہیں ہیں, تحریک انصاف کے ہیں. جسٹس طارق محمود, میں ان کو بھی نہیں جانتا, ان کو بھی نہیں جانتا. اور نام نکال لیتے ہیں. رولز آف دا گیم فار پارلیمنٹیرینز.
پھر سب سے پہلے احتساب ایتھکس کمیٹی کرے اور پھر وہ کیس بھیجے جہاں بھیجنا ہے. FIA از ایٹ یور بیک اینڈ کال. میں اس ایتھکس کمیٹی کے ماتحت کر دیتا ہوں کہ وہ حکومتی لوگوں کے خلاف بھی کرنا چاہے. تو یہ خدا کے لیے یہ دنگا فساد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر اس نے ہمیشہ کے لیے آپ نے حل. یہ انفارچونیٹلی یہ قوم جانے کہ یہ کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے, یہ کرپشن کیس کے طور پہ لڑا نہیں جا رہا. یہ جو تحریک انصاف سے کرپشن کہتی ہے, اسے کرپشن کے طور پہ لڑیں. تو خان صاحب آپ کے دائیں اور بائیں جو کھڑے ہیں, آپ جن کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, وہ تو خود پیناما لیکس میں ملوث ہیں, ان کے نام ہیں. اگلے دن میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں کوئی منفی انداز میں نہیں کہہ رہا, میرا ان سے اچھا تعلق ہے اور میرا عزت احترام کا رشتہ ہے چودھری صاحبان سے, اور چودھری شجاعت کی تو میں ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں. مگر میں بڑا حیران ہوا کہ اگلے دن عمران خان صاحب نے چودھری صاحب کو بھی دعوت دی. میری آپ سے التجا ہے اور میرا بڑا گلہ ہے آپ سے. آپ کوئی, میری تو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے, میری بھی زبان لڑکھڑا سکتی ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور اوروں کی. آپ ذرا عمران خان صاحب کے بیانات چودھری صاحبان کے بارے میں جو وہ دیتے رہے ہیں وہ تو نکالیں یار. میں نہیں دیتا رہا, عمران خان صاحب دیتے رہے. پھر ایک طرف آپ پیناما لیکس کا علم لے کے نکلے ہیں. یار بالکل ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے, اور اگر میرے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے, میں نے پہلے کہہ دیا کہ بزنس کیا ہے میں نہ مجھے پتا ہے نہ میں اس کا جواب دے ہوں, اس کا جواب حسن اور حسین دے گا. مگر اس کے پیچھے حکومت کو جو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ خالصتاً ایک سیاسی چال ہے جو عرصے دراز سے یہ کوشش ہے کہ اس حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے فریز کر دی جائے, اس کو نکالا جائے غیر جمہوری انداز سے. اس کے پیچھے یہ ہے. ورنہ اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو سب کے لیے ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں, کل بیٹھتے ہیں اور آئندہ کے لیے رولز آف دا گیم بنائیں. اس کیس کے لیے مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ مسئلہ منطقی انجام تک پہنچے گا دنگا فساد سے, محاذ آرائی سے, گالی گلوچ سے, الزام تراشی سے, بہتان تراشی سے؟ یہ تو بہتان ہوں گے. میں نے تو آج ہی پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے صبح کہ آپ مکمل پابندی لگائیں اپنی پارٹی پہ, اور وہ لگ رہی ہے انشاءاللہ, کہ اس طرف سے جو الزام تراشی ہو, ہماری طرف سے کوئی الزام تراشی نہ ہو. تو میں عمران خان صاحب آپ کو اور آپ کے نئے دوست جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں, مگر ذرا قوم کو جواب ضرور دیجئے گا کہ آپ پیناما لیکس کے خلاف نکلے ہیں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی باقی کہانیاں تو میں نہیں کچھ کہتا, جو ان کی پارٹی پیناما لیکس میں بھی ملزم ہے. تو پھر یہ پیناما لیکس کے خلاف محاذ کس طرح ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے کرپشن کے حوالے سے, تو آپ جو کچھ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں, قوم کو یہ وضاحت تو کریں کہ اب یہ پوتر کس طرح ہو گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میری طرف سے نہیں, یہ ان کے الزامات کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ قوم بڑی جذباتی ہے مگر بے وقوف نہیں ہے. آپ ایک اپنا خالصتاً سیاسی گیم کو کرپشن کا اور پیناما لیکس کا نام نہ دیں. اگر اس پہ آپ اس کو آگے چاہتے ہیں تو ایک یہ کہ اس کیس کو منطقی انجام پہ پہنچانا, آئے بیٹھیں مل کے کرتے ہیں اور دیکھیں جو بھی کمیشن بنے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان میں سے کوئی اعلیٰ ترین ججز مان جاتے تو جو کچھ ہوتا پبلک گیز میں ہوتا, کچھ چھپ چھپا کے تو نہیں ہوتا. اور یہ اس وقت اتنا فوکس ہے اس کیس میں کہ کوئی چھپا سکتا بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس کوئی کیس ہے تو وہ تو پاکستان, ہاں میں آج ابھی اخبار وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی باہر جا رہے ہیں, کوئی دو
کوئی ادارے ہیں، بالکل آپ کا حق ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی بھی انکوائری کریں، اس کی بھی ان پٹ لے کے آئیں۔ حسن اور حسین بھی اپنی جواب اب طلبی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی فورم تو ہم مل کے بیٹھ کے طے کریں نا۔ اور یہ بھی بات سنیں کہ فورم صرف آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتا، یہ مشاورت سے ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا حل دیکھیں نا، اس وقت روایت جو منفی ہے وہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ نے جوڈیشل کمیشن انڈر جسٹس ناصر الملک اتفاق کیا، سٹنگ ججز ریٹن، اور اس میں یہ لکھا تھا، مجھے بتائیں کون سی حکومت لکھتی ہے، آپ نے تو الزام تراشی کی حد کر دی، کون سی حکومت لکھتی ہے کہ اگر اس جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ حکومت کے خلاف آ گیا تو وزیر اعظم دوسرے دن استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے اور حکومت گھر چلی جائے گی؟ یہ ہم نے، اور اگر آپ کے خلاف آیا تو آپ برملا اپنے الزامات واپس لیں گے۔ فیصلہ یونینمسلی ان کے خلاف آیا، الزامات واپس لینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ تو دیکھیں وہ فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم مل کے تمام پارٹیز ایک تو یہ طے کریں کہ نیور اگین، اور ایک چھتری فراہم کر دیں تمام پارلیمنٹیرینز۔ یہ سوال ہوا تو میں نے کہا تھا میں اس کو سیریسلی پارلیمنٹ میں ٹیک اپ کروں گا۔ میرا یہ موقف ہے کہ اگر ہم خود احتسابی نظام اپنے پارلیمنٹ کے اندر یہ طے کر دیں، پھر ہم مجبور کر سکتے ہیں باقی اداروں کو کہ وہ بھی اس طرح واٹر ٹائٹ نظام طے کریں تاکہ کم از کم اوپر لیول پہ کوئی ادارہ احتساب کی چھاننی سے بچ نہ سکے۔ مگر whether anybody likes it or not، politicians وہ ایک رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، تو ان کا نظام ایک واضح ہوگا، تو نظام کی بہتری کریں، یہ بھی انکوائری چلائیں، اس کو کس طرح چلانا ہے مشاورت سے چلائیں۔ میری آخر میں اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، حکومت جو آپ چاہیں، جو مل کے ہم ادارہ کریں اور قوم کے سامنے اس سارے معاملے کی تحقیق ہو۔ حکومت کو نہ کچھ چھپانا ہے، نہ کچھ نظر انداز کرنا ہے، نہ کسی کو سائیڈ لائن کرنا ہے، مگر گالی گلوچ سے اور الزام تراشی اور بہتان تراشی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ تیسرا اور آخری مسئلہ یہاں جلسے کا ہے۔ میں ایک تو پھر دہراتا ہوں، تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ ریڈ زون پہ تو ہم نے مکمل پابندی لگائی ہوئی، وہ تو ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے، ہاں وہ مسئلہ ہم کابینہ میں بھی لے کے جائیں گے، اس کے بعد سیاسی پارٹیوں سے مشاورت ہوگی، کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، آئندہ کسی اور کی حکومت ہوگی، اس کے بعد کسی اور کی حکومت ہوگی۔ ریڈ زون اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس ماحول میں وہاں پابندی ہونی چاہیے۔ باقی جگہ بات ہو سکتی ہے، مگر بات صرف چند اصولوں پہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ہم پنڈی اور خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں پہ رحم کریں، اور میں پی ٹی آئی کو خاص طور پہ کہتا ہوں، ان کے ایک ایم این اے ہے اس علاقے سے، وہ ہر دوسرے مہینے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑتے ہیں، مگر بغیر کنڈیشن کے یہ جلسہ، بغیر مشاورت کے یہ جلسہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ میری کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، آزادی رائے کا ہر ایک کو حق ہے۔ تو میں عمران خان صاحب سے اس پہ ان سے جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا بھی پازیٹیو آیا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بدقسمتی سے پھر کچھ ہماری انٹریکشن بھی ہوئی ایٹ دا پارلیمنٹ لیول، مگر کچھ میری مصروفیات آڑی آئیں، کوئی ان کی آئیں، تو ابھی تک وہ مشاورت نہیں ہو سکی۔ میں چونکہ ادھر سے بار بار آیا ہے اور ایک اپلیکیشن بھی آ چکی ہے، میں دہراتا ہوں کہ جہاں بھی ہو
سوائے ریڈ زون کے، وہاں اسلام آباد کے شہریوں کو کم سے کم بلکہ بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہاں کے شہریوں کو، یہاں کے بچوں کو، یہاں کے بزرگوں کو سانس لینے دو. مگر جہاں بھی ہوگا، اگر حکومت اجازت دیتی ہے تو اس کنڈیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس دائرے سے اگر باہر نکلنے کی کوشش کی گئی اور کہیں موو کرنے کی کوشش کی گئی اس زون میں کہ چلیں جی 8-10 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے، اب چڑھائی کرو، اور یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے، تو پھر اس کو روکنے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوگا اس کے حوالے سے خدا نہ خواستہ کوئی زخمی، کوئی کیجولٹی، اللہ نہ کرے کوئی ہو، مگر کوئی ایسی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری آرگنائزرز پہ ہوگی. یہ کنڈیشن ہے. اس کو دیکھیں گے، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ فیصلہ اب ہو جانا چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے ٹو پروٹیکٹ دا کیپٹل. اور یہ بالکل آئین قانون کے دائرے میں ہوگا، کسی سے سختی نہیں برتی جائے گی، مگر خواہ پری ایمپٹیو، خواہ جلسے والے دن یا ایک دن پہلے قانون حرکت میں آئے گا. اور یہ ویسے بھی اس وقت دفعہ 144 ہے، اور 2 واقعات ہو چکے ہیں. ایک لیاقت باغ والا، جہاں ایک واقعہ چند لوگ اکٹھے ہوئے چیلم کے لیے، حکومت نے اجازت دے دی اور پروگرام کے مطابق 5 بجے دعا ہونی تھی. چند لوگوں نے ورغلا کے 1:30 بجے انہیں اٹھا کر ایک موب اکٹھا ہو گیا اور وہ یہاں آئے، اور باقی آپ کو پتہ ہے. مگر یہ پہلا واقعہ نہیں. دھرنے کے دوران مجھے خود عمران خان صاحب نے خود کیٹیگوریکل کمٹمنٹ کی کہ آئی ایشور یو، یہ ان کے ورڈز تھے میرے میسیجنگ پہ، کہ آپ ہمیں وہ مرگلا ہوٹل تک وہاں موو، پہلے تو پتہ نہیں پیچھے تھے، ہمیں وہاں موو کرنے دیں. یو ہیو مائی ورڈ کہ میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ اس سے ایک قدم ہم آگے نہیں جائیں گے. مگر وہ آگے گئے. تو اس لیے یا ہم نہیں چاہتے، میں کیوں چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ امن و امان سے سب کچھ ہو، لوگ اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، تقریریں کریں، مگر یہ خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے. اگر بیٹھ کے مشاورت سے انتظامیہ کے ساتھ مل کر مجھ سے اگر وہ بات کرنا چاہیں اچھے انداز سے، اگر وہ ان کا مقصد صرف جلسہ کرنا ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے اور اسلام آباد کے شہری کو تنگ بھی نہیں کرنا، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہم بیٹھ کے اس کا ترغیب نکال سکتے ہیں. ورنہ میں آخر میں یہ بھی واضح کر دوں، کیونکہ پھر وہ کوئی باتیں نہ اڑیں، اب تو باتوں باتوں میں باتیں اڑتی ہیں. میں بڑا پرائیویٹ آدمی ہوں، مگر مجبوری ہے جو میں کہنے لگا ہوں. مائی فیملی واز ناٹ ویل پچھلے چند مہینوں سے، تو ان کا وہ اسپیسیفک ایلمنٹ تھی، تو اس کے لیے جرمنی میں ٹائم لیا گیا، اور وہ بڑے عرصے پہلے سے ٹائم تھا جو کہ کل ہے. مائی وائف از آلریڈی ریچڈ، کل سے وہ شی ول گیٹ انٹو دا ہاسپٹل اینڈ ٹریٹمنٹ. تو میں نے پرائم منسٹر سے بہت دن پہلے، یہ پرائیویٹ وزٹ ہے، اس میں کوئی سرکاری پن نہیں ہے، میں نے چھٹی مانگی تھی کہ میں 2 دن کے آئی ہیو ٹو بی ود مائی وائف، تو مجھے کل ٹریول کرنا ہے. اٹ جسٹ سو ہیپنڈ، یہ پرائیویٹ وزٹ ہے ٹوٹلی، کہ اسی دوران ایک آ گیا ایک اسپیشل سیشن آف دا یونائٹڈ جنرل اسمبلی آن ڈرگس. بڑی ہائی پروفائل یہ اسپیشل 3 ڈے سیشن ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ میں بہت کم ٹریول کرتا ہوں، میں انویٹیشنز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا بالکل، مگر اس میں پاکستان کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت پرفارمنس ہے. اینڈ a lot of countries see پاکستان as a great model and example of fighting this menace. اور ہم ایک بہت غلط جگہ ہیں، بہت غلط جگہ تو میں شاید نہ کہوں، مگر مشکل جگہ میں ہے کہ افغانستان سے ڈرگز پیدا ہوتے ہیں اور یہ کانڈیوٹ ہے. الحمدللہ اس پہ ہم نے بہت ساری کامیابی. وی میڈ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز انٹرنیشنلی اسلام
پاکستان پاپی فری انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق. اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کانڈیوٹ ہے, جو چینل ہے, اس کو روکیں. تو انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی ہے پاکستان کیا کر رہا ہے, اور پاکستان کی اپریسیشن بھی ہے. مجھے وہاں تقریر کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو ویسے وہ 3 دن کا ہے, مگر گیون جو یہاں کے حالات ہیں پھر وہ 24 کا ہے. تو میں صرف پہلے دن انوگریشن پہ جاؤں گا, پہلے دن ہی میری تقریر ہے, اور پہلے دن ہی رات کو میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا. پہلے میرا کو ریلیٹڈ تھا, میرا ایک اہم دورہ تھا یو کے کا. وہ میں فی الحال اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر رہا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں 1 دن وہاں اٹینڈ کر کے پھر میں واپس پاکستان آ جاؤں گا, اور وہ اس سے اگلے ویک ہے. وہاں جاؤں گا یا نہیں یہ بات کی بات ہے. تو اب یہ آپ نہ کہیں کہ کوئی غلط فہمی کہ میں کس کو ملنے گیا ہوں یا میں کیا کرنے گیا ہوں. میں نے ساری کہانی نہ چاہتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. کھانے کی نہیں, نہیں کھانے کی نہیں, اس پہ کوئی باضابطہ کوئی آئینی قانونی میں دوسرا, مجھے اجازت دیں, اور بھی اس پہ سوال آئیں گے. میں آپ کا اکٹھا جواب دوں گا. جو دوسرا حصہ ہے, جو پہلا ہے, مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس سے اگر کوئی اچھا چیز نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملک صاحب بھول تو نہیں گئے ہو؟ ملک صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے پینترے بندے ہیں اپوزیشن میں, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے ہی کل چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اب ہر چیز ان کی مرضی سے تو نہیں ہوتی. یہ پچھلے سٹنگ چیف جسٹس تھے اور بہت ان کا مقام ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں جو فیصلہ کیا وہ بھی ان کو ناقابل قبول تھا, اور شاید اسی وجہ سے یہ جو ماحول پراگندہ انہوں نے کر دیا ہے, کون سے جج اپنے آپ کو اس میں ملوث کریں گے, کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوگا پھر اس پہ ہوگی. آپ کو 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں پالیٹکس میں, اور پرائم منسٹر ابھی تک آپ نہیں بنے, لیکن پرائم منسٹر سے کم بھی آپ نے, آپ کے بچے نے کبھی قرضہ نہیں لیا, آپ کی کوئی بات جائیداد نہیں ہے, آپ نے کبھی بات کاروبار نہیں کیا. یہ کیا بات ہے؟ کیوں آپ کے بچے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے کاروبار؟ نمبر 1. اور دوسرا سر بڑا ٹچی ایشو ہے, مجھے معاف کیجیے گا, آپ پارٹی بن کے کوشچن نہیں کرنے جا رہا. ایک بڑے باثر وزیر ہے جناب اسحاق ڈار صاحب, جن کو کہ ابھی پرائم منسٹر ہاؤس کا نگران بھی بنایا گیا ہے رپورٹڈلی. ان کا ایک سر ایفیڈیوٹ جو انہوں نے دیا تھا, وہ کہ برے حالات میں ایفیڈیوٹ دیا تھا, لیکن تحریر ہے سر کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں. تو اس سارے تناظر میں سر جو ڈاؤٹس ہیں وہ ذرا کیا نہیں ہوتے. تحقیق ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ کورٹ کا فیصلہ اسحاق ڈار صاحب کی اس سو کالڈ جو لیٹر ہے وہ جو ہے اس پہ آ چکا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. مگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کو متواتر 2 سال پابند سلاسل رکھا گیا بدترین حالات میں. اس وقت ان کی صحت بھی خراب ہو گئی. یہ اس وقت مجھے یاد ہے, اخباروں میں بھی کافی آئی, میں خود انڈر ہاؤس اریسٹ تھا. تو مجھے یہ بتائیں, یہاں تو ایک ایس ایچ او 2-3 دن کسی کو اندر رکھے تو اپنی مرضی کے بیان دلوا دیتا ہے, جب پھر وہ عدالت میں جا کے اس کی وضاحت کرتا ہے. 2 سال ایک فوجی حکمران کی بہت سختی کے بعد ایک ڈاکیومنٹ آیا جو انہوں نے ڈس اون پھر کیا, اور اس کی وضاحت بھی ڈار صاحب نے کی. اور ود ڈیو رسپیکٹ میں آپ کا احترام کرتا ہوں,
ڈار صاحب ایک انتہائی دیانتدار شخص ہیں. میری یہ گزارش ہے کہ اس کو صرف آئسولیشن نہیں کہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا انہوں نے اعتراف کیا ہے, اس کی پھر جو انہوں نے وضاحت کی اور کورٹ نے اس کی وضاحت کو ایکسیپٹ کیا, ہمیں اس کو زیادہ ایکسیپٹنس دینی چاہیے بجائے اس کے کہ سنگینوں کے سائے میں ایک لکھی لکھائی اپروول ان کے سامنے رکھی جائے کہ ڈار صاحب اس پہ سائن کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ سائن ہو بھی گئے تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ ڈار صاحب سے منسوب نہ کریں. شاہ صاحب.